علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اللہ کریم نے کلام مجید برہان رشید میں اعلان کیا ہے، اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ ہاں، کھانا تو تم نے ہے نا، لیکن قرآن کریم نے کہا باہم رضامندی سے تجارت کرو، اور ارشاد فرمایا اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں مالک لم یزل نے 4 باتوں کا ارشاد فرمایا ہے، یعنی ایک تم نے مال تو کھانا ہی ہے، کھائے بغیر تو تمہارا گزارا ہو نہیں سکتا۔ لیکن کتنی حسین بات بتائی، کھاؤ ضرور لیکن باہمی تجارت کر کے۔ باطل طریقے سے کھاؤ گے، سود کے لین دین میں کھاؤ گے، رشوت کے لین دین میں کھاؤ گے، ڈکیتی کر کے کھاؤ گے، چوری کر کے کھاؤ گے، بھتہ لے کر کے کھاؤ گے، اور ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ جما کر کے کھاؤ گے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، الا ان تکون تجارت، آپس میں تجارت کر لو، رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ جی، رزق کے 9 حصے تجارت میں ہے۔ تجارت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کو انبیاء علیہ السلام نے بھی اختیار کیا۔ جلیل القدر صحابہ، جلیل القدر ائمہ مجتہدین نے بھی اس شعبے کو اختیار کیا۔ تو کلام مجید کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ نہ کھاؤ، کھاؤ ضرور، کھاؤ گے تو زندہ رہو گے، لیکن حلال طریقے سے کھاؤ، حرام کھانا چھوڑ دو۔ مالک کائنات نے آگے اعلان فرمایا الا ان تکون تجارت کرو باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، ارشاد فرمایا اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ہلاکت کے منہ میں نہ ڈالو، خودکشی کی طرف نہ بڑھو۔ وہ چیزیں جن کے ذریعے تمہیں ہلاکت میں جانے کا خوف ہو، ان کاموں سے بچ جاؤ، ان کاموں سے رک جاؤ۔ کسی کو قتل کر کے اپنے قتل کی دعوت مت دو، تاکہ قصاص میں تمہیں بھی قتل کر دیا جائے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اب اس کے بے شمار ذرائع ہیں اپنے آپ کو قتل کرنے کے، لیکن کلام مجید اگلی بات جو ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، فرمایا مالک کائنات نے بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ کتنا وہ مہربان ہے، کتنا وہ مہربان ہے۔ اس کی مہربانیوں کا اندازہ کیا کبھی آپ نے؟ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، چلاتا ہے، سلاتا ہے، اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، چلاتا ہے، پھراتا ہے، کتنا مہربان ہے وہ۔ ماں کے رحم سے لے کر قبر کی آغوش تک، بلکہ یوں کہیے قبر کے اندر بھی اس کی مہربانیاں کار فرما ہیں۔ حشر کا میدان ہوگا، پھر اس کی مہربانیاں ہیں۔ قیامت کے معاملات، پھر اس کی مہربانیوں کے مرہون منت ہیں۔ جنت جہنم، پھر اس کی مہربانی سے جنت ملے گی۔ تو آیہ کریمہ سورہ النساء کی 29ویں آیت میں مالک کائنات نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔